شہد کی مکھی ہے مکھی. اس پر تمام حکماء کا عقلاء کا یہ اجماع ہے اجماع کہ مملکت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ایک مکھی کو دیکھ لو بس کافی ہے. کیسے مملکت چلائی جاتی ہے, کیسے انتظام کیا جاتا ہے, کیسے سنبھالا جاتا ہے. ہم اندھے. قرآن ایک مکھی سے بتاتا ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے, گھر کیسے بنتا ہے. وہ شہد کی مکھی کا گھر ہو یا پھر ایک پاکستان و ہندوستان ہو یا پھر کوئی دنیا کا کوئی خطہ ہو, نظام مملکت کو چلانے کا پورا انتظام. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا ومن الشجر ومما يعرش ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اللہ کو اگر مکھی سے بھی نہیں پہچانا کس چیز سے پہچانیں گے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ شہد کی مکھی ہے. اللہ نے اس کے جی میں ڈالا, اس کو سمجھایا کہ تم اپنے چھتے بناؤ, اپنے گھر بناؤ, پہاڑوں میں بناؤ, درختوں پہ بناؤ, اور جو لوگوں کے بسنے کی جگہ ان میں بناؤ, اور پھر تم ایک نظام قائم کرو. اس نظام کے تحت پھر کچھ کی ذمہ داری وہ چھتا بنانا ہے, اس کی دیکھ بھال ہے. کچھ کی ذمہ داری عسکری طور پر ہے, اس کی حفاظت ہے. کچھ کی ذمہ داری اس گھر کے اندر شہد کو لا کر جمع کرنا. ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے اور ایک دوسرے کے نظام میں دخل نہیں دیتی. جن کا گھر بنانے کا کام مزدوری کا ہے وہ گھر بنائیں گے, چوکیدار چوکیداری کریں گے, اور اس کے اندر شہد کو جمع کرنے والیاں شہد جمع کریں گی. ان میں سے کوئی بھی اپنے اگر اس طریقہ کار سے ہٹتی ہے, ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے, اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور وہ پھر آرڈر کرتی ہے, تو عسکری اعتبار سے جو مکھیاں مل کر اس مکھی کو خاتمہ کر دیتے ہیں. چھٹی, تجھے جینے کا حق نہیں ہے, تو نے نظام کو توڑا ہے, تو نے بغاوت کی ہے. شہد کی مکھی آپ اس کے چھتے کے اعتبار سے دیکھیں, اس کے نظام کے دیکھ, ایک ملکہ کے تابع ہیں اور دور دراز سے جا کر پھلو پھولو اور ان کا رس چوس کر فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا. یہ نظام اللہ نے بنایا سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اللہ میں ہوں. تو یہ بیان کیوں کیا اللہ نے؟ قرآن یہ قصے بیان کر کے تمہیں جگا رہا, اپنے اللہ کو پہچانو, اس تک آؤ, آنکھیں کھولو, دل کے پردوں سے غفلتوں سے نکل کر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ. مقصود ان سب چیزوں سے اللہ سے تعلق ہے.